الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ عز و جل ہم سیکھ رہے ہیں علم النحو۔ علم النحو میں جو ہمارا ٹاپک چل رہا ہے وہ ہے غیر منصرف کے اسباب۔ غیر منصرف کے 9 اسباب میں سے 3 اسباب ہم پڑھ چکے، جو گزشتہ لیکچرز کے اندر 1 بائی 1 کر کے سیکھنے اور سمجھنے کی کوشش کی گئی۔ آج کا سبق غیر منصرف کے اسباب میں سے چوتھا سبب ہے۔ چوتھا سبب کیا ہے کہ جو اسم کو غیر منصرف بنا دیتا ہے، یعنی کہ یہ 2 سبب جمع ہو جائیں یا ایک سبب جمع ہو جائے تو وہ اسم غیر منصرف ہو جاتا ہے۔ تو یہ چوتھا سبب کون سا ہے کہ جو اسم کو غیر منصرف کی طرف لے جاتا ہے؟ اس سبب کو سیکھنے کی سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ چوتھا سبب ہے جی معرفہ۔ معرفہ کے اندر ایک چیز انتہائی طور پر سیکھنے اور سمجھنے والی ہے۔ عام طور پر اس معرفہ سے اسم کی اقسام با اعتبار خاص اور عام کے جو اسم کی اقسام ہے اس کو مراد لے لیا جاتا ہے۔ یہاں پر معرفہ سے مراد وہ معرفہ نہیں ہے جو ہم نے اسم کی اقسام میں پڑھا، پھر ہم نے آگے اس کی مزید اقسام میں پڑھا، وہ اسم یہاں پہ وہ اسم معرفہ مراد نہیں ہے۔ یہاں پر یہ جو معرفہ ہے یہ بمعنی تعریف کے ہے۔ معرفہ بمعنی تعریف ہے کہ اس معرفہ سے مراد تعریف ہے۔ اور تعریف کسے کہتے ہیں؟ تعریف ایک وصف ہے۔ تعریف ایک وصف ہے، اور یہ جو وصف ہے یہاں پر یہ وصف تعریف مراد ہے۔ معرفہ سے مراد یہ ہے کہ تعریف ہو۔ معرفہ سے مراد وہ ذات نہیں ہے، کیونکہ ہم نے معرفہ سے مراد یہاں پر تعریف ہے، معرفہ سے مراد ذات معرفہ نہیں ہے۔ کیونکہ اگر ہم معرفہ کی تعریف پڑھیں جو ہم نے با اعتبار عموم اور خصوص کے پڑھی، تو اس میں معرفہ کی تعریف یہ آتی ہے کہ وہ اسم جسے کسی خاص چیز یا شے کے لیے وضع کیا گیا ہو، یعنی خاص ذات مراد لی جاتی ہے۔ لیکن یہاں پر غیر منصرف کے اسباب کے اندر خاص ذات مراد نہیں ہوتی، یہاں پر وصف مراد لیا جاتا ہے، کیونکہ یہ اسم کے اندر وصف پائے جاتے ہیں جن وصفوں کی بنا پر اس اسم کو غیر منصرف کیا جاتا ہے۔ یعنی کہ وہ 2 وصف ہو سکتے ہیں یا ایک ایسا وصف یا ایسا سبب ہو سکتا ہے جو 2 کے قائم مقام ہو سکتا ہے۔ تو یہاں پر یہ چیز ذہن نشین کرنا بے حد ضروری ہے کہ یہاں پر معرفہ سے مراد تعریف ہے، اور تعریف سے مراد وصف ہے، یعنی خوبی ہے۔ وہ ذات معرفہ مراد نہیں ہے بلکہ وہ وصف مراد ہے جو اس اسم کے اندر پایا جائے گا۔ اب یہ ہے جی معرفہ کی تعریف۔ معرفہ سے مراد ذات معرفہ نہیں ہے، معرفہ سے مراد یہ وصف ہے، وصف مراد ہے، ذات معرفہ مراد نہیں ہے، وصف مراد ہے۔ یہ ہے جی۔ اب یہ ہم نے سیکھ لیا کہ یہاں پر معرفہ سے مراد جو ہے وہ وصف مراد ہے، تعریف مراد ہے، نہ کہ ذات معرفہ مراد ہے۔ تو معرفہ جب کوئی اسم معرفہ ہوگا، وصف کے اعتبار سے معرفہ ہوگا، تو اس کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ علمیت ہو۔ اگر وہ علمیت ہوگی تو غیر منصرف کا سبب بنے گا۔ معرفہ کے لیے شرط کیا ہے؟ شرط یہ ہے کہ وہ علمیت ہو، یعنی علم کے ساتھ معرفہ ہو۔ علمیت ہو تو وہی علمیت والا اسم جو ہے وہ غیر منصرف کا سبب بننے کی صلاحیت رکھے گا۔ اب یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ شرط جو ہے وہ علمیت کو قرار دیا، علمیت کے علاوہ اب علم جو ہے یہ معرفہ کی ایک قسم ہے، علم معرفہ کی ایک قسم ہے، لیکن علم ہی کو شرط کیوں قرار دیا؟ باقی اسماء جو ہیں، باقی جو معرفہ کی اقسام ہیں، اسماء موصولات، اسماء مضمرات، اسماء اشارات، اون فردر آگے جتنی بھی یہ 7 قسمیں ہیں، ان 7 قسموں میں سے علمیت کو ہی کیوں خاص کیا گیا؟ یہ بھی سیکھنے کی بات ہے
کہ اب دیکھیں مضمرات، اشارات اور موصولات، یہ تین چیزیں تو ہیں ہی مبنی، یہ تین چیزیں مبنی ہیں جبکہ ہم پڑھ رہے ہیں معرب کی اقسام۔ جب یہ تینوں مبنی ہیں تو یہ تو اس چیز سے خارج ہو گئی، کیونکہ معرب اور مبنی آپس میں متضاد ہیں۔ یہ تینوں مبنی ہیں، لہذا یہ یہاں پر معرفہ کی شرط بننے کے دائرہ کار سے خارج ہو گئیں۔ آگے ہے جی ہمارے پاس معرف باللام اور معرف بالاضافت، یہ دو چیزیں۔ اب معرف باللام اور معرف بالاضافت یہ دونوں ایسی چیزیں ہیں جو غیر منصرف کو منصرف بنا دیتی ہیں۔ اگر کوئی اسم ہے غیر منصرف ہے، اس پر الف لام داخل ہو جائے تو وہ اسم غیر منصرف سے منصرف ہو جاتا ہے۔ اگر اسی اسم کی اضافت کی جائے تو وہ اسم بھی غیر منصرف سے منصرف ہو جاتا ہے، یعنی منصرف کے حکم میں آ جاتا ہے، اس پر کسرہ آنے کی صورت پیدا ہو جاتی ہے۔ لہذا یہ بھی دونوں جو ہے غیر منصرف کو منصرف کرنے کے لیے ہیں، غیر منصرف کو منصرف کے حکم میں کر دیتی ہیں۔ اب یہ غیر منصرف کو منصرف کے حکم میں کر دیتی ہیں، جبکہ ہم نے معرفہ کو یہاں پر اس سبب کے طور پر ذکر کیا کہ یہ منصرف اسم کو غیر منصرف بنانے کے لیے شرط کیا ہے۔ تو جب ہم نے منصرف سے غیر منصرف کی شرط پڑھ رہے ہیں تو اس میں پھر یہ دونوں چیزیں بھی خارج ہو جائیں گی۔ پیچھے ایک ہے جی حرف ندا، یعنی کہ معرف بن ندا، آپ کہہ سکتے ہیں معرف بن ندا۔ اب معرف بن ندا بھی جو ہے یہ مفرد ہونے کی صورت میں مبنی ہوتا ہے، اور یہ بھی جو ہے اس کی قسم جو ہے اس میں صلاحیت نہیں ہے کہ یہ بھی کسی غیر منصرف کو، کیونکہ جب یہ مفرد ہونے کی صورت میں جو ہے یہ مبنی ہوگا، پھر اس کے بعد مشابہ مضاف یا مضاف ہونے کی صورت میں بھی یہ غیر منصرف بننے کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ یہ پانچ چیزیں دیکھیں، پانچ چیزیں ایسی ہیں کہ جن کا تو تعلق ہی بالکل نہیں ہے، کیونکہ تین مبنی ہیں اور دو غیر منصرف کو منصرف، اور منادہ کے اندر دو صورتیں آ جاتی ہیں کہ اگر مفرد ہوگا تو مبنی ہوگا، اگر مشابہ مضاف تو یہ بھی دونوں صورتوں میں ہی جو ہے غیر منصرف بنانے کی صلاحیت نہیں رکھتا، لہذا معرف بن ندا کو بھی خارج کر دیے گا۔ پیچھے رہ گئی علمیت۔ اب علمیت کو ہی شرط قرار دیا گیا۔ جب علمیت کو شرط قرار دیا گیا، کیونکہ یہ نہ تو مبنی ہے، نہ منصرف کو غیر منصرف کے حکم میں کرنے کے لیے آتی ہے، اور نہ ہی اس کے اندر معرف بن ندا والی خصوصیات ہیں، یہ الگ سے ایک قسم ہے جس کی وجہ سے اسے غیر منصرف کا سبب بنانے کے لیے معرفہ کے ساتھ شرط قرار دیا گیا۔ اب یہاں پر شرط جو ہے اس چیز کو، شرط کا دار و مدار کیا ہے، شرط کیا ہے؟ اگر شرط ہے، اب دیکھیں معرفہ کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ علم ہو۔ اب کوئی اسم آپ لے لیں جیسے احمدو، اب احمدو یہ معرفہ ہے اور شرط کیا ہے؟ اس کی علمیت ہو۔ اگر ہم احمدو کو علمیت کے علاوہ استعمال کرتے ہیں، معرفہ نہیں، ہم علمیت اس کے اندر تصور نہیں کرتے، تو شرط کیا ہے؟ علمیت کا پایا جانا۔ جیسے ہی ہم اس کے اندر سے علمیت کی شرط ختم کریں گے تو یہ غیر منصرف کا سبب بننے کی صلاحیت نہیں رکھے گا۔ جب تک اس کے اندر علمیت کی شرط پائی جائے گی تب تک یہ غیر منصرف بننے کی صلاحیت رکھے گا، سبب کے طور پر غیر منصرف کے اندر شمار کیا جائے گا، ورنہ ادروائز جب علمیت کو ختم کریں گے تو یہ غیر منصرف بننے کی صلاحیت سے نکل جائے گا۔ یہ ہے جی معرفہ، اور اس کے لیے شرط کیا ہے؟ علمیت کا ہونا۔ یہ چیز بے حد ضروری ہے کہ یہاں پر معرفہ سے مراد تعریف ہے، اور تعریف ایک وصف ہے، یہاں پر وصف مراد ہے، معرفہ کی ذات مراد نہیں ہے، اور وصف تعریف کے ساتھ علمیت کا ہونا شرط ہے۔ جب علمیت پائی جائے گی تو معرفہ کے اندر یہ صلاحیت آئے گی کہ وہ غیر منصرف کے اندر ایک سبب کے طور پر اسے شمار کیا جائے گا، ادروائز اسے سبب کے طور پر شمار نہیں کیا جا سکتا۔
اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ ہمیں علم نحو سیکھنے سکھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔